بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں امیر افضل گلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم ایم نیوز. اس وقت میں موجود ہوں ایبٹ آباد کمشنر ہزارہ آفس میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سب ہزارہ ڈویژن ہر عوام کے ہر دل عزیز سید ظہیر علیہ السلام صاحب، جو حال ہی میں انہوں نے کمشنر ہزارہ کا چارج سنبھالا ہے. پہلے تو میں نے مبارکباد دوں گا سر، بہت شکریہ. شکریہ میر افضل گلزار صاحب، آپ کا مشکور ہوں. میں آپ کے چینل کو میں فالو کرتا رہتا ہوں. آپ عوامی، سماجی اور معاشی جتنے مسائل ہیں ان کو بہترین انداز میں اجاگر کرتے ہیں، اور آپ کا یہ میں اس لیے بھی مشکور ہوں کہ میں بھی ہزارہ کا باسی ہوں، اور آپ کی نشاندہی سے ہم انشاءاللہ جتنے بھی عوام کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی پوری کوشش. سر میں گزارش یہ کروں گا، آج کے اس قیمتی وقت سے، آپ کا قیمتی وقت ہے، آپ چونکہ اکثر اپنے اختیارات کو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیارات دیے ہیں کچھ وقت کے لیے، اور اپنی عوام کے لیے، مخلوق خدا کی بہتری کے لیے آپ بہت زیادہ، میں تعریف ہی نہیں کر رہا، لیکن وہ زمین گراؤنڈ پہ نظر آ رہا ہے. جہاں بھی آپ رہے ہیں اپنے نقوش چھوڑے ہیں. ہمارے مانسہرہ میں، چونکہ آپ کا تعلق بھی مانسہرہ سے ہے، 2013، 14، 15، 16 کے درمیان نواز شریف حکومت میں قبرستان کے لیے بہت بڑی رقم مختص ہوئی. ابھی تک وہ اکاؤنٹ فور میں پڑی ہے، اور اس کے لیے اراضی ابھی تک خرید نہیں گئی. سر اس پر اگر تھوڑی سی پیش رفت ہو جائے، لوگ بہت پریشان ہیں. میں چونکہ اس ایشو سے پہلے سے آگاہ ہوں، میں نے اپنے پچھلے ٹینور میں بھی کوشش کی تھی کہ پولیٹیکل کنسنسس سے اس ایشو کو میں ریزالو کروں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں کچھ رسا کشی زیادہ تھی، اور وہ زمین جو تھی وہ ایکوائر ہونے میں بہت ساری رکاوٹیں تھیں. تو میں انشاءاللہ اس دفعہ پریورٹی پہ وہ لینڈ ایکوزیشن جو ہے ضلع مانسہرہ کے عوام کے قبرستان کے لیے خطیر رقم مرکزی حکومت نے دی ہوئی ہے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ وہ میں لینڈ ایکوائر کروں جس سے عوام کو ریلیف ملے. بہت شکریہ. دوسرا ساتھ اسپورٹس، نوجوان نسل بےراروی کا شکار ہو رہی ہے. کنگ عبداللہ اسپتال بنا، اسکول کی جگہ اس میں شامل ہوگی، اس کی جگہ اراضی خریدی گئی، نیچے زمین ہے، ابھی تک اس پہ اسپورٹس کمپلیکس نہیں بنا، بچے پریشان حال ہے. یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ کنگ عبداللہ ہاسپٹل کے لیے سعودی گرانٹ تھی جو کم و بیش 50 کروڑ روپے تھی. تو اس سے یہ ایک بڑا ہاسپٹل بننا تھا. اس کے لیے لینڈ ایکوزیشن کے پروسیس میں کافی دقت و دشواری تھی. تو گورنمنٹ نے اس گرانٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل تو تعمیر کر لیا. وہ آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ جس جگہ پہ وہ تعمیر ہوئی وہ ظفر گراؤنڈ تھا. تو ظفر گراؤنڈ کے اس میں متبادل زمین خریدی جا چکی ہے. وہ زمین انشاءاللہ میں اس پہ بھی کوشش کروں گا صوبائی گورنمنٹ سے میں فنڈز مختص کروا کے اس گراؤنڈ کی ڈیولپمنٹ اور اس کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس پہ میں اپنا اثر و رسوخ انفلوئنس استعمال کرتے ہوئے انشاءاللہ اپنی پوری توانائیاں اس پہ صرف کروں گا. بڑا اچھا آپ نے یہ اجاگر کیا یہ پوائنٹ انشاءاللہ. سر دوسرا یہ جبوڑی دومیل مانسہرہ پانی کا ایک مسئلہ تھا، سکیم تھی جو سعودی گورنمنٹ کے تعاون سے منصوبہ فیزیبلٹی رپورٹ 2013 میں چونکہ ضلع ناظر اس وقت سردار صاحب کی حکومت تھی، ان کی اس میں ہوئی تھی، وہ سارا منصوبہ کلیئر ہوا، رپورٹیں میں بہت سارا پیسہ بھی خارج ہوا، تو وہ ابھی تک التوا کا شکار. اس کو بھی انشاءاللہ ہم بحال کرنے کی کوشش کریں گے. اس پہ بھی ہم جتنا کام ہو سکا ہم سے کریں گے انشاءاللہ. یہ بھی ایک اہم ایشو ہے. جی پرائز کنٹرول جو ہے سر بڑا تعطل کا شکار ہے. لوگ اکثر اس کا شکار ہوتے ہیں. 6 مہینے سال میٹنگیں نہیں ہوتے، حالانکہ ہفتے میں ہونی چاہیے تھی. تو یہ بڑا مسئلہ ہے. ہر ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ چیف پرائز کنٹرولر ہے اپنے ضلع کا. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو ڈالر روپی پیرٹی اور یہ جو انٹرنیشنل انفلیشن ہے، اس کے باعث قیمتوں کا جو اعتدال پہ آنا تھا انتہائی ناممکن تھا. تو اب الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کنٹرولڈ قسم کی گورنمنٹ نے اپنے جو میئرز اٹھائے ہیں موجودہ آرمی سربراہ کی ہدایات پر، ہمارے آرمی چیف کی ہدایات پر جو اسٹرینجنٹ میئرز پورے پاکستان میں لیے جا رہے ہیں. تو میں بھی ان چیزوں کو فالو کرتا ہوں. تو اب مارکیٹ میں تھوڑی سٹیبلٹی آئی ہے. چینی کے نرخوں میں آپ دیکھیں کہ 100 روپے کلو کے حساب سے کمی آئی ہے. گھی جو 5 لیٹر کی بوتل تھی اس میں 1000 روپے کی کمی آئی ہے. 200 پر کے جی کم ہوئے ہیں. رائس جو ہیں وہ آپ دیکھیں کہ جو 25 کے جی کا بیگ 9000 کا تھا وہ 6000 پہ آیا ہے. تو ابھی یہ جو پرائسز کی سٹیبلٹی ہے اور فکسیشن ہے، اس کے لیے ہم بھی یہ ویٹ کر رہے ہیں کہ اگر یہ اعتدال آ جائے، مارکیٹ کا میں ٹھہراؤ آ جائے،
تو انشاءاللہ ہم اس میں اب چونکہ ڈالر کی قیمت کم ہو رہی ہے تو یہ تمام پلسز جتنی بھی ہیں ہم یہ امپورٹ کرتے ہیں. آپ کے علم میں ہوگا کہ چنے کی دال کے علاوہ تمام چیزیں ہم باہر سے منگواتے ہیں. تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بھی کم ہو رہی ہیں, یہ ڈالر کی جو ہے وہ بھی نیچے کی طرف آ رہا ہے, ہماری کرنسی بھی سٹرانگ ہونے جا رہی ہے. ساتھ حکومتی اقدامات سے آپ دیکھیں کہ جتنے ذخیرہ اندوز ہیں, منافع خور ہیں, اور جتنے بھی بارڈر پہ یہ جو جتنی بھی اسمگلنگ ہو رہی تھی تو اس کا کلا کما کیا جا رہا ہے. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں اور ہفتوں میں یہ قیمتیں انتہائی مناسب ہو جائیں گی, اپنی اوریجنل پرائس پہ یہ چیزیں آ جائیں گی. تو پھر ہم پرائس ریویو کمیٹیز کی میٹنگز بھی کریں گے اور پرائسز بھی فکس کریں گے, اور پھر انشور کریں گے کہ ہمارے تاجر جو ہیں, دیانتدار تاجر جو ہیں, ان کو انکریج کریں, اور جو دوسرے جو کالی بہنیں ہیں ان کے خلاف ہم ایکشن لیں. ان کے خلاف سر یہ کالج ٹاؤن شپ سے کالج درا تک یا کہ اپنا پوسٹ گریجویٹ تک بہت زیادہ ٹریفک کا دباؤ ہے شاہراہ ریشم پر. نئے ہمارے ڈی آئی جی صاحب آئے ہیں, انہوں نے ٹریفک کا نظام پورے ہزارہ ڈویژن میں ترتیب دینے کے لیے ہنگامی مدعات پر میٹنگز شروع کی ہوئی ہیں. تو کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ یہ انفراسٹرکچر بھی امپروو ہو. آپ دیکھ رہے ہیں NHA نے ریکنسٹرکشن شروع کی ہوئی ہے, شولڈرز, ڈرینز, برمز یہ بن رہی ہیں, اور یہ سڑک جو آپ نے دیکھی ہے کہ گزشتہ 2 دہائیوں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی, بہتری کی طرف جا رہی ہے. جو باقی ایریاز رہتے ہیں ان کو بھی ہم درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ٹریفک کے نظام میں بھی جتنی بہتری لا سکیں انشاءاللہ ہم لائیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ہزارہ ڈویژن کی جو پولیس فورس ہے بڑی ایفیشینٹ ہے, بڑی آنیسٹ ہے, بڑے کام کرنے والی ہے. تو اس پہ دباؤ بھی بہت ہے. ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز ہیں, ہر سال 4-5 ملین ٹورسٹ آتے ہیں, اس کے باوجود وہ بہترین کارکردگی دے رہے ہیں. کمزور انفراسٹرکچر ہونے کے باوجود ہزارہ ڈویژن سے تقریباً 2 صوبوں کی عوام کے علاوہ پورے پاکستان کی عوام گزرتی ہے, انٹرنیشنل ٹورسٹ بھی آتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم بہتری لانے کی بھرپور کوشش کریں گے. ایک گزارش سر, ہمارا ایک انفارمیشن طبقہ ہے جس کو ہم جنرل صحافی کہتے ہیں, بھوکے پیاسے ننگے گھر سے کھا کر سارا دن خبر کے پیچھے جو بھی ہوتے ہیں انفارمیشن پہنچاتے ہیں, ان غریبوں کے ساتھ آج تک کچھ نہ ہو سکا. اس لیے کہ مانسرا میں ہمارے سینکڑوں کی تعداد میں صحافی ہیں. کروڑوں روپے کا ہم نے پریس کلب بنایا, TMO کی ایک بلڈنگ تھی اس کے ساتھ اشتراک, تو وہ گورنمنٹ ہمیں وقتاً وقتاً پیسہ دیتی رہی. تو TMO نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا. تھوڑا سا حال ہمیں چھوڑا ہوا ہے, ایک کمرہ, باقی سارا آدمی ان کے کنٹرول میں. ہمیں میڈیا کالونی دی گئی. صاحب کا امبر علی ڈپٹی کمشنر تھے, انہوں نے وہ منصوبہ کمشنر صاحب کا کینسل کر دیا. حالانکہ ستمرلہ اسکیم اوپن پڑی ہے, صحافیوں کو 2-4-10 صحافی جو ہیں وہ ہمارے معاشرے کی آنکھیں ہیں, کان ہیں, زبان ہے. یہ ہمارے لیے نا یہ ہماری بے آوازوں کی آواز ہیں. یہ تو ان کی جتنے بھی مسائل ہیں ان پہ میں ذاتی توجہ دوں گا, ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کروں گا, اور ان کی ترقی اور فلاح بہبود کے جو منصوبے جس طرح آپ نے نشاندہی کی ہے, ان کی آفیسز ہیں, ان کی رہائشی کالونیاں ہیں, تو جس طرح پشاور اور دوسرے ترقی یافتہ اضلاع کے صحافیوں کے ساتھ گورنمنٹ کا رویہ ہے, انشاءاللہ میں اس طرح ان کے ساتھ بھی ان کی برابری کے سلوک کے لیے کوشش کروں گا. بہت شکریہ سر, مجھے آپ سے یہی توقع تھی. بہت شکریہ سر. یہ انتقالات کے جو ٹیکس ہیں 21% لوگ اس میں یہ سارا پیسہ قومی خزانے کا ضائع ہو رہا ہے اور اسٹامپ پہ خرید و فروخت کرتے ہیں. اگر اس کے کم کیے جائیں تو یہ پیسہ خزانے میں. یہ بھی میں حکومتی ایوانوں تک آپ کی آواز پہنچاؤں گا انشاءاللہ. تھینک یو سر. KDA میں بھی تھوڑا سا پرابلم ہے, ناران کا آغان میں آپ کے علم میں, اور سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ 1 ارب سے زائد کی کرپشن ہمارے منور میں روڈ کے اوپر جو ٹورزم روڈ ہے اس کو اگر کانڈی آپ دیکھ لیں, وہاں ایکشن کمیٹی نے اپنی مدد آپ کے تحت 8 میل روڈ نکال کر 30-40 ہزار کی آبادی کو میسور کو نکالا, جبکہ تحصیل گورنمنٹ, ضلع گورنمنٹ, مرکز کو چاہیے تھا یا صوبے کو ان لوگوں کی, وہ لوگ ٹیکس دیتے ہیں. تو VC منور میں یہ سوتیلی ماں جیسا سلوک ہوا ہے, اس پر آپ کیا کہیں؟ یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ میرے علم میں پہلے نہیں تھی, سچ بتاتا ہوں, تو ابھی آ گئی ہے انشاءاللہ, تو اس میں بھی میں ضرور اس پر بھی غور کروں گا. تھینک یو سر. اور ایک یہ کہ کیا عوام پہ اس میں یہ تو ہوگی, اصل میں پولیس کی جو گشت ہوتی ہے سر, اس میں رات کو جو یہ کرائم ہوتے ہیں تھوڑی کام ہوتی ہے, اس پہ تھوڑا سا اگر آپ کی. میں DIG صاحب سے کہوں گا کہ یہ گشتیں بڑھائیں,
یہ موبلٹی ہو، ویزیبلٹی ہو، پروٹیکشن ہو لوگوں کی، اور ان کی حفاظت کا جو جتنا بھی ان کا نظام ہے اس کو ایفیشینٹ بنائیں انشاءاللہ. تھینک یو سر. بہت شکریہ. بہت شکریہ ناظرین. یہ تھے ہمارے کمشنر ہزارہ. انتہائی نفیس شخصیت ہیں. ان سے ملاقات اکثر ہماری 2 سے 3 بجے رات کو شروع ہوتی ہے. یہی ایک محبت تھی جو ہماری ہے. اس جہاں کے بعد ایک جہاں اور ہے. انسان چلا جاتا ہے، اس کا کردار ہمیشہ زندہ رہتا ہے. ان کی کوشش یہ ہے کہ مخلوق خدا کو بہتری ملے، ان کی افلاح ہو، صلاح ہو، ان کی بہتری کے لیے کام. اور یہی میری آواز تھی جو ان تک پہنچائی. ان کے اختیارات میں ہے جو آگے اس پر عمل درآمد ہوگا. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس جہاں کے بعد اس جہاں میں بھی کامیاب کرے. اسی کے ساتھ جاؤں. اللہ حافظ. بہت مہربانی.